سب کو جشن آمد رسول مبارک ہو۔ اللہ اکبر، 1500 سال ہو گئے، 1500 سال مکمل ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے ویسے ہمیشہ آسمان کی روشنیوں سے زمین روشن ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ سورج کی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے، چاند کی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا تھا اور ہو رہا ہے کہ آسمان کی روشنیوں سے زمین روشن ہوتی ہے۔ آج کی رات سیدہ آمنہ کی گود میں وہ ماہ تمام آیا جس کی روشنی سے ساتوں آسمان جگمگا اٹھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا یوم ولادت ہے۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ آج کا دن غلام مصطفیٰ کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، ہر حضور سے محبت کرنے والے کے لیے آج کا دن جھومنے کا دن ہے۔ میں نے صبح جمعے میں بھی کہا تھا کہ 12 ربیع الاول کو بندہ اکیلا بھی بیٹھے ہو تو مسکرانے کو دل کر رہا ہوتا ہے، جھومنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، انسان کو فخر ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ خاتم النبیین آئے اور اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ بتاؤ خوش بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ہو؟ آج جتنی خوشی ہو رہی ہے کیا کبھی اور کسی دن ایسی خوشی ہوتی ہے کیا؟ آج جتنی مسکراہٹ چہرے پہ آتی ہے کبھی کسی اور دن آتی ہے کیا؟ بتاؤ آج جھومنے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آج میرے آقا کا یوم ولادت ہے یار۔ کی آمد سے بڑھ کے خوشی کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ حق ہے مسلمان کا کہ آج خوشیاں منائے، یہ حق ہے مسلمان کا کہ آج شادیاں مچائے، یہ حق ہے مسلمان کا کہ آج جھوم جھوم کے کہے مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ یہ حق ہے مسلمان کا کہ آج ہاتھ اٹھا کے کہے آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت پر فضل پر لازم ہے کہ تم حق ہے کہ تم چرچا کرو اور خوشیاں مناؤ۔ اب اللہ فرماتا ہے رحمت پر اور فضل پر خوشی مناؤ، پھر فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، ذکر کرو، اور پھر فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ میرے امام اہل سنت، معجزۃ من معجزات نبی، سراج الفقہاء والمحدثین، بولو نا سبحان اللہ، کس کا نام لینے والا کون ہے؟ امام احمد رضا، بولو امام احمد رضا، بولو محمد رضا، بولو امام احمد رضا۔ ہاں اللہ اکبر۔ جامع الاحادیث کو دیکھو جو انہوں نے حدیث پہ کام کیا، بعد میں ان کی نقل کرتا جو حدیث مولانا حنیف صاحب نے نقل کی، اور پھر فتاوی رضویہ کو دیکھو، فتاوی رضویہ کو دیکھو، حضور کے اختیار پہ بات کی تو کمال، علم پہ بات کی تو کمال، میلاد پہ بات کی تو کمال، الحمدللہ۔ اور اہل سنت میں تحت الرجال نہیں ہے، غوث اعظم ہو تو سبحان اللہ، داتا علی حجویری ہو تو سبحان اللہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہو تو سبحان اللہ، پیر میر علی شاہ صاحب ہو تو سبحان اللہ، خواجہ عبدالکریم ہو تو سبحان اللہ، اور میرا مرشد کو بھی دیکھو تو دل کہے گا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میلاد کا دن، آئے 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 آئے، میلاد کا دن، حضور کی ولادت کا دن، کیا شعر ہے وہ احمد رضا صاحب غلام مصطفیٰ، وہ ایک رات چراغا ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلالے میں، جیسے ہوا دیے بجھاتی ہے لیکن ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلالے میں، یہی وہ رات ہے جو کیف کا سنبھال آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ ایسے نہیں یار، میلاد منانے والوں، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ، آئے سرکار میرے دل دا ایسے
نہیں یار, ہاتھ اٹھا کے آئے سرکار آئے میرے دل, 1500 سال ہو گئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار. لگتا ہے میرے دل تو ہوڑ شروع ہوئی ہے. آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولود, یوں ہاتھوں کو ہلاؤ, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. ایک رات چراغا ہوا زمانے میں, ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلالے میں, یہی وہ رات ہے جو کیف کا سنبھال آئی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. جہان گونج اٹھا مرحبا کے نعروں سے, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, دوسری تو نہ کرو, سرکار کی آمد, آقا. یار مزہ نہیں آ رہا, سارے ہاتھ نہیں اٹھ رہے, سرکار کی آمد. 1500 سالہ جشن ایسے مناؤ گے, مرحبا سرکار کی آمد, مرحبا. یہ کیا کہتے ہیں, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, اول کی آمد, آخر کی آمد, ظاہر کی آمد, باطن کی آمد, حضور کی آمد, نور کی آمد, یاسی کی آمد, طه کی آمد, حاضر کی آمد, ناصر کی آمد, یاسین کی آمد, رؤوف کی آمد, رحیم کی آمد, کریم کی آمد, ملجا کی آمد, ماوا کی آمد, مدنی کی آمد, ملٹار کی آمد, سرکار 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 کی آمد, حضور کی آواز, ہاتھ اٹھا گو, سرکار کی آواز, آقا کی ولادت, آقا کی ولادت, آقا کی ولادت. جہان گونج اٹھا مرحبا کے نعروں سے, خوشی ہے کیسی نہ پوچھو یہ غم کے ماروں سے, یہی وہ رات ہے جو کیف کا سنبھال آئی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. ایک بار سب کہو, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. آج چھما کے بولو, یا رسول اللہ صلی علیہ, یا رسول اللہ صلی علیہ. 1500 سال ہوئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے, آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے, آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. گونجا یا نہیں, مرحبا کے نعروں سے, خوشی ہے کیسے نہ پوچھو یہ غم کے ماروں سے, یہی وہ رات ہے جو کیف کا سنبھال, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. یا رسول اللہ صلی علیہ, یا حبیب اللہ صلی علیہ.
اگر مجمع گھونجے نا آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے اور یار میں نقشبندی ہوں مجھے دیکھو کیسے کروں آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے ویکھو ویکھو آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے تبصرہ کرنے سے پہلے جان لینا او بھائی یہ عشق کی کہانی ہے کوئی اپنے بھائی دی شادی تے نچدا ہے کوئی اپنے آقا کی ولادت میں کہتا ہے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے یار ایک بار چھوبر آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود مجھے تھوڑی گفتگو کرنی حضرت میں 40 منٹ پیدل چل کے آخر میں 2 آوازیں مارنے کا قائل نہیں میری عادت ہے ذرا پورا مجمع زرشار ہو کے سنے اب تھوڑی دیر جو میں نے گفتگو کی ہے مجھے بھی مزہ آئے گا اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ میلاد کے دن یہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کیوں کرتے ہو سمجھ آئی ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھا شفیق صاحب کہ جب میلاد کا دن آتا ہے تو احمد رضا یہ تم سنی کیا کرتے ہو یا نبی سلام علیکہ یا نبی مرحبا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اتنی کثرت سے کیوں کرتے ہو اعلیٰ حضرت نے کہا بھی بات یہ ہے اس کے ہزاروں دلائل ہیں لیکن ایک بات سن لو آج کے دن 12 ربیع الاول کو کہا جس دن نبی آئے نا تو نبی نہیں آتے کہا امتی 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 تو امتی کا حق ہے کہ 12 ربیع الاول کو کہے یا نبی 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 وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے 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 نبی ان کے ہم امتی امتی تیری قسمت لاکھوں سلام میں نے پہلے بھی کل بھی بتایا تھا علامہ صاحب میں سر والا نعت خوان بھی نہیں ہوں اور ٹوٹلی فی سبیل اللہ پڑھنے والا نعت خوان ہوں کوئی پیسے سٹے بھی تو میں منع کر دینا کہ نہیں سٹنے سمجھ آ رہی ہے ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں دینا ہے تو دل دو سمجھ آ رہی ہے ہمیں دل دو تاکہ ہمارا بھی دل جس دلدار کے ہاتھ میں ہے تمہارا بھی دل اس کو پیش کرے یہاں دلوں کے سودے ہوتے ہیں دلوں کے خریدی ہوتی ہے یہاں دلوں کا بازار لگتا ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے اور توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی وقت میرے پیش نظر ہے بلکہ آج اگر وقت کو نہیں پیش نظر رکھے تو کیا کہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا کہتے ہیں آج کڑیاں دیاں بحثاں رہن دیو دن رات دے قصے رہنے دیو مدتاں دیاں بچھڑیاں سنگیاں نو اج رل مل کے ذرا بہنے دیو کیا خیال ہے اللہ اکبر تعالیٰ حضرت نے کہا جب نبی نے کہا امتی 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 تو امتی کیوں نہ کہے یا نبی یا نبی سبحان اللہ آج میرے
آقا کا یوم ولادت ہے، حضور علیہ السلام کا آج یوم ولادت ہے۔ آج کا دن وہ ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، میرے آقا علیہ السلام کرم بن کر آئے، وفا بن کر آئے، سخا بن کر آئے، سراج منیر بن کر آئے، خدا کی دلیل بن کے آئے، برہان بن کے آئے، حق بن کے آئے، نور بن کے آئے، ہادی بن کے آئے، رؤوف رحیم کریم عظیم متین حلیم عدیل، سب کچھ بن کے میرا نبی آیا۔ سمجھ آیا؟ میرے آقا علیہ السلام اتنی شانوں کے ساتھ آج کے دن تشریف لائے، آئے بھی کیسے؟ سبحان اللہ۔ حضرت امام یوسف بن اسماعیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور کی شان کے بارے میں کچھ بتائیں، کہا حضور کے معجزات جو ہوئے وہ تو سبحان اللہ، یہ بھی کوئی کم معجزہ ہے کہ کوئی زبان ایسی اللہ نے بنائی نہیں جو حضور کی عزت کا حق ادا کر سکے، کوئی کلم ایسا آیا ہی نہیں آج تک جو حضور کی عزت کو کما حقہ لکھ سکے۔ کہا یہ بھی کم شان ہے کہ ساری زندگی بھی کوئی حضور کی شان بیان کرتا رہے، آخر میں یہی کہے گا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، یا رسول اللہ آپ کی عزت کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا، بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یہ شعر ان کا نہیں ہے، بات وہ بتا رہا ہوں۔ کہا کہ امام نبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوسف بن اسماعیل نبہانی کہ کیا یہ کم معجزہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بات کرنے سے، آقا کی شان بیان کرنے سے، آقا کی شان کا حق ادا کرنے سے آج پوری دنیا بھی مل جائے تو قاصر ہے نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آج میرے آقا کا یوم ولادت ہے، صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ کن کا میلاد منا رہے ہیں، صرف یہ بتانا ہے کہ کن کی خوشی منا رہے ہیں، صرف یہ بتانا ہے کہ کن کے ساتھ رشتہ نبھا رہے ہو۔ جو دنیا کے رشتے نبھاتے ہو نبھانے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ رشتے تمہاری زندگی کے بعد تم سے نبھائے نہیں جائیں گے اور نہ ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ نبھائے گا۔ آخرت میں بھی جس نے اپنا رشتہ نبھانا ہے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید سے کسی نے کہا حضور علیہ السلام کی صفت بیان کرو، صرف لانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی صفت بیان کرو۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں اس سے عاجز ہوں، کیسے حضور علیہ السلام کی صفت کو میں بیان کر سکتا ہوں کما حقہ؟ کہنا بتاؤ حضور کی شان کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا میں بتاؤں حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان کو میں سمجھ پاؤں؟ کہا اجمالاً بیان کر دو، تھوڑا سا جتنا کر سکتے ہو کر دو۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ کیا یہ اگر حضور کی شان کو بیان سننا چاہتے ہو، اگر سننا چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے تو بھیجنے والے کو دیکھو، سمجھ رہے ہو؟ رسول علی قدر مرسل، حضور علیہ السلام کی شان کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو حضور کو بھیجنے والا کون ہے۔ نہیں سمجھ رہے، کہا یہ بتاؤ کہ حضور کی کتنی شان ہے، کہا یہ بتاؤ ان کو اپنا حبیب کہنے والا کون ہے۔ نہیں سمجھ رہے، کہا حضور کی کتنی شان ہے، کہا یہ بتاؤ ان پر ہر وقت درود بھیجنے والا کون ہے۔ کہا حضور کا کتنی شان ہے، کہا یہ بتاؤ ان کے لیے ورفعنا لک ذکرک کہنے والا کون ہے۔ کہا حضور کی کتنی شان ہے، کہا یہ بتاؤ وللآخرۃ خیر لک من الاولی کا مشتجا فضا سلانے والا کون ہے۔ کہا حضور کی کتنی شان ہے، کہا یہ بتاؤ انہیں معراج کا دولہا بنانے والا کون ہے۔ کہا حضور کی کتنی شان ہے، کہا یہ بتاؤ انہیں امام الانبیاء بنانے والا کون ہے۔ کہا حضور کی کتنی شان ہے، کہا یہ بتاؤ ان کے سر شفاعت کا تاج رکھنے والا کون ہے۔ کہا حضور کی کتنی شان ہے، کہا یہ بتاؤ قرآن میں ان کے لیے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کون کہتا ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اب یہ مزہ لینے والی بات ہے، اگر بیٹا سونا ہو تو والدین کیا کہتے ہیں، تیرے چہرے سے نظر ہی نہیں ہٹتی، بلا تمثیل۔ ہم نے اپنے شیخ سے یہی سیکھا ہے، سارے پیر اکٹھے ہو جائیں نا تو حضور علیہ السلام کی سواری کے خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، بلا تمثیل کہہ رہا ہوں۔ مرشد سونا ہو، کیا خیال ہے؟ تو مرید یہ کہتے ہیں یا نہیں کہ تیرے چہرے تو نظر ہٹتی نہیں، تیرے چہرے سے نگاہ ہٹتی نہیں ہے، دل ہی نہیں بھرتا۔ کیا کہا سلطان العارفین نے
چشمہ ہوئے، میرا سارا بدن آنکھ بن جائے تو میں مرشد ویکھ نہ رچا ہوں۔ اللہ اکبر، مرشد سوڑا ہو تو مرید کہے او پیر تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی تو سمجھ آتی ہے فاطمہ کا بابا اللہ نے ایسا بڑھایا۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّكُمْ بِأَعْيُنِنَا حبیب میری نگاہ قدرت ہر وقت تیرے پہ رہتی ہے۔ اللہ اکبر، کہا اگر حبیب علیہ السلام کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو رسول علیہ قدر حضور علیہ السلام کو بھیجنے والے کو دیکھو اور پھر سوچو جب وہ ان کی تعریف کر رہا ہے تو ان کا لیول کیا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر حضور کا حسن کوئی بیان کر سکتا ہے؟ بتاؤ کیا حضور کا حسن کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ہمارے شیخ کا شیخ خواجہ حبیب الرحمن سے کسی نے پوچھا کہ حضرت والا یہ بتائیے، یہ ان کا ایک وجدان ہے اور ہر عاشق رسول کو اپنا وجدان رکھنے کا حق ہے، کسی کو نہیں اچھی لگے بات نہ قبول کرے، کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ کیا ایسا ہے کہ پوری دنیا کا حسن 10% ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دنیا میں 90%؟ اللہ اکبر، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کا حسن سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کا جمال سبحان اللہ۔ کہا لیکن میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کو دھویا گیا نا، پھر جو دھوبن تھا نا اس کا جو حسن تقسیم ہوا اس کی یہ بات کہا۔ اللہ اکبر، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں۔ میلاد منانے آئے ہو یا تھک گئے ہو؟ ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار، یہ ہو جہاں کوئی رب نے بنایا نہیں یار، یہ ہو جہاں کوئی رب نے بنایا نہیں یار، یہ ہو جہاں کوئی رب نے بنایا نہیں۔ 14ویں دا چڑھتے عرش دا تارا، 14ویں دا چڑھتے عرش دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ کون کون سمجھتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو نا۔ 14ویں دا چڑھتے عرش دا تارا، جسا کہ میں مصطفیٰ دی کہتی سوڑی شان۔ آپ سننے آ گئے، سنانے کے لیے ہمیں بلا لیا، جلسہ سجا لیا، میدان بھر دیا، لیکن اب میں کیا کہوں؟ دسو کہ میں مصطفیٰ دی کہتی اچھی شان، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے۔ پڑھ کے توے جھیڑا مرضی سے پارا، پڑھ کے توے جھیڑا مرضی سے پارا۔ فاطمہ کا بابا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، سب کہو نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار، یہ ہو جہاں کوئی رب نے بنایا نہیں۔ لمارا علی کہتے ہیں، لمارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یا رسول اللہ۔ ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار، یہ ہو جہاں کوئی رب نے بنایا نہیں یار، یہ ہو جہاں کوئی رب نے بنایا نہیں۔ مجھے لگ پتہ کیا رہا ہے؟ امید ہی ہوتی ہے نا
اگر تمہارے آگے کوئی تمہارے بچوں کی تعریف کرے تو خوش ہوتے ہو یا غصہ چڑھ جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آج میلاد کا دن ہے نا، سیدہ آمنہ ابوا سے دیکھ رہی ہوگی کہ میرے حال کے امتی کہہ رہے ہیں کہ ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار یار اے ہو جے کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جے کوئی رب نے بنایا نہیں یار افتخار محمد صاحب حسن کو دیکھ کے کوئی فدا ہو جائے یہ تو ہم نے بڑا دیکھا ہے، بن دیکھے حسن پہ کوئی ایسا جھومے تو جنہوں نے دیکھا ان کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے میرے نبی کو دیکھا نہیں، ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، دیکھنے والے کو یہی پاس یاد، ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جے کوئی رب نے بنایا نہیں یار جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار میرے نبی ہم کیا کریں یار، آج کے دن ہمیں عشق کی مستی ہوتی، وہ جو مستی گھومنے والی ہوتی، وہ جو مستی واردات کل کل ہوتی ہے، عید میرے نبی دی، مستی کے دو معنی ہوتے ہیں، یہ جو دل کی مستی ہوتی ہے نا، دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، ایک بار آپ کہو نا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا آپے میلاد اللہ، اس کی شان کیا ہے؟ کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا آپے چند توڑدا، آپے چند چھوڑدا، آپے چند توڑدا تے آپے چند جوڑدا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، آج ان کا 1500واں میلاد ہے، واہ واہ، آج ان کی ولادت ہے، کون آیا آج دنیا اتے، ہوئی گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر آج عجب بہار آئیاں، یا رسول اللہ آپ نو حاصل کرن دی خاطر پیا مکہ وچ دہائیاں، یہ نہیں کہ کوئی لجانے والا نہیں تھا تو حلیمہ لے گئی، اللہ، یہ نہیں کہ کوئی گھر جانے والا نہیں تھا، یا رسول اللہ آپ نو حاصل کرن دی خاطر پیا مکہ وچ دہائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دھائیاں، کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، آمینہ دا چن تے حلیمہ دا دلارا، آمینہ دا چن تے حلیمہ دا دلارا، قسم خدا دی میں سب نالوں پیارا، چار باتیں کرنی، آج تو حضور کی آمد کا جشن ہے، سمجھ آ رہی ہے، حضور علیہ السلام کے میلاد کو 1500 سال ہو گئے، صرف ذکر باقی ہی نہیں بلکہ ذکر تازہ ہے، واہ واہ، صرف نام باقی ہی نہیں بلکہ نام کئی گنا بڑھ چکا ہے،
صرف عزت باقی ہی نہیں بلکہ عزت کئی گنا بڑھ چکی ہے. صرف غلام باقی نہیں بلکہ غلام بھی کئی گنا بڑھ چکے ہیں. صرف شہرت باقی نہیں بلکہ شہرت بھی کئی گنا بڑھ چکی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کا میلاد تو 1500 سال پہلے ہوا, لیکن حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا سورج جو ہے نا, جو حضور کی شان کا سورج ہے نا, جو حضور کے مقام کا سورج ہے نا, وہ حضور کی ولادت سے بھی ہزاروں سال پہلے سے جگمگا رہا ہے. اللہ اللہ. آیت میثاق کو دیکھو. اللہ اکبر. میں نے کہا میں نے وہ لمبا موضوع چلانا ہی نہیں, چند باتیں آپ سے کرنی. آیت میثاق کو دیکھو قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے پہلے نا انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اکٹھا کیا, ان کی روحوں کو اکٹھا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کسی کا بھی دور ہو, رسول اللہ علیہ السلام کا رخ زیبا دکھائے. کہا کہ پھر تم دیکھو ثم جاءکم رسول, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لے آئے. جب تم دیکھو کہ یہ آ گئے تو تم پر لازم ہے کہ ان پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد بھی کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے وعدہ کر تو ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے آگے حضور کی عظمتوں کا یوں بیان فرما رہا ہے. اب یہاں پر میں ایک بڑی مزیدار بات آپ کے آگے کرنا چاہتا ہوں, سنو گے؟ سارے بولو نا, ذوق سے سنو گے, سمجھو گے, دل میں بساؤ گے. سنو غور سے. حضور علیہ السلام کی ولادت تو 1500 سال قبل ہوئی نا. دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کو, آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے کیا کہہ رہا ہے, ان کو دیکھیے. آپ میں سے کسی کے دور میں بھی آ سکتے ہیں, جب یہ آ جائیں تو پھر ان کا ساتھ دیجیے. بھی ہے ان کا ساتھ بھی دو. اللہ اکبر. اور غور سے بلا تفصیل میں یہاں سے راہب رشید صاحب کو اٹھاؤں اور بولوں آپ گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ, جب میں تقریر کر رہا ہوں باہر انتظار کرو, یا یہیں بیٹھے رہو اور یہاں بیٹھ کے انتظار کرو. میرے خطاب کے دوران جب فلاں بندہ آ جائے نا, تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریسیو کر کے یہاں لا کے بٹھانا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور جو آ رہا ہے نا, سب کو بتاتے رہو کہ وہ آ رہا ہے. خطاب کے دوران اگر آئے تو اس کا انتظار کرنا ہے. اتنے میں خطاب ہو گیا, مثال کے طور پہ 11:30 ختم, بندہ نہیں آیا. میں کہوں گا کہ بندے نے تو آنا ہی 12 بجے تھا. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے تو ارائی بھی 12 بجے کرنا تھا. تو راہب صاحب کہیں گے کہ اگر اس نے 12 بجے آنا تھا اور آپ کو پتا تھا کہ اس نے 12 بجے آنا ہے, اور آپ کو پتا تھا کہ 11:30 خطاب ختم ہو جانا ہے, بندہ 12 بجے آنا ہے, تو پھر ہمیں کیوں کہا کہ انتظار کرنا؟ میں کہوں گا بات یہ ہے, میں چاہتا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے ذرا اس کی قدر کا پتہ چل جائے. اللہ اللہ. سب اس کا انتظار کرتے رہو, سب کی نظریں اس کی طرف لگی رہے. وہ اتنا اہم ہے کہ جب وہ آئے نا تو پتہ چلے سب کو کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے. اور اسی بہانے اس کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. آپ اس کو بتاؤ کہ وہ آ رہا ہے, وہ اس کو بتائے گا وہ آ رہا ہے, وہ اس کو بتائے گا آ رہا ہے, اس کو بتائے گا, اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی دھوم مچ جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں انبیاء سے کہ جب یہ آ جائیں تو ان کی مدد کرنا. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حضور نے تو آخر میں آنا ہے؟ یار تسی سمجھ ہی نہیں رہے. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حضور نے تو تمام انبیاء کے آخر میں آنا ہے؟ جب پتا تھا تو سب کو یہ کیوں کہہ رہے انتظار کرنا؟ کہا یہ اس کی حکمت کاملہ ہے کہ ہر دور میں میرے حبیب کا ذکر بھی ہوتا رہے اور انتظار بھی ہوتا رہے. اور جس کا انتظار ہزاروں صدیوں نے کیا, الحمدللہ ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسول کا سلطان آیا, وہ سلطان آیا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی, بڑی عزت سے حلیمہ کو پہنچی
اچھی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ذرا مجھے بتاؤ کس کس کو سرور آ گئے ہیں، حضور 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 آ گئے۔ میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے، چند منٹوں میں نے بات کو ختم کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام جلوہ گر، کون آقا علیہ السلام؟ جن کی آمد سے پہلے ہی ان کی آمد کی دھومیں پڑی ہوئی تھی، وہ آقا علیہ السلام جن کا ذکر انبیاء علیہ السلام بھی کرتے رہے، وہ آقا علیہ السلام تخلیق آدم سے پہلے جن کو شرف نبوت ملا، وہ آقا کریم علیہ السلام جن کے سر اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا ساتھ تاج سجایا، وہ آقا علیہ السلام جن کا نور آدم کی پیشانی پہ چمکا تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ آقا علیہ السلام، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آئے تو دنیا میں اعلان ہو گیا وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اب حبیب آپ کو بھیج دیا، اب دنیا میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی دافل بلا ہو سکتا ہے جس کے آنے پہ اعلان ہو کہ اب عذاب ہی نہیں آئے گا؟ یہ پتہ چل رہا ہے حضور سب کے لیے سبب دفع بلا ہے۔ وہ آقا آئے کہ میلاد کی رات تھی، آج سے ٹھیک 1500 سال پہلے، ایگزیکٹ 1500 ایئرز پہلے، قمری اعتبار سے نہ ایک دن اوپر نہ ایک دن نیچے، ایگزیکٹ 1500 سال پہلے، 1500 ایئرز بیفور، مکہ میں رات کا وقت تھا، سہانی رات تھی، وہ رات آ گئی کہ جس کا انتظار پوری کائنات کو تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حوریں سید حاملہ کے گھر کا طواف میں لگ پڑی، طواف بمانا چکر لگانے لگ پڑی، سمجھ رہی ہے؟ طواف بمانا کعبے کا طواف میں، حوریں سید حاملہ کے گھر کے دروازے پہ آ گئے۔ اللہ اکبر، جنت کی حوریں سید حاملہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آ گئی، کائنات کے سب سے سونے کا استقبال کرنے۔ وہ وقت آ گیا جس کا دنیا انتظار کر رہی تھی، اعلان ہو گیا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مکہ کا منظر ہے، رات کا وقت ہے، اتنے میں صبح صادق قریب آتی ہے، فجر سے تو 2-3 منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے، جو رات کے جانے کا وقت ہوتا ہے اور دن کے آنے کا وقت ہوتا ہے، اندھیروں کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، اجالوں کے شروع ہونے کا وقت۔ اللہ اکبر، سیدہ آمنہ کا گھر ہے، سیدہ آمنہ میلاد بیان کیسے کرتی ہیں؟ خرج منی نور، اللہ اللہ یہ بیٹے علماء، حضرت علامہ عمر حیات قادری صاحب جید عالم دین ہے، تشریف فرما ہے، پوچھو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، پھر مجھ میں سے نور نکلا، اور امام علی نور الدین حلبی سیرت حلبیہ میں کہتے ہیں کہ میں اس وقت کعبے کے سامنے تھا، اس وقت کعبے کے سامنے تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں کعبے کے سامنے تھا، اتنے میں کیا ہوا کہ سمیت صوتا من جدار الکعبہ، میں نے سنا کہ کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی ہے، ولد المصطفیٰ ولد المصطفیٰ ولد المصطفیٰ المختار، اور مصطفیٰ آ گئے، اللہ نے انہیں مختار بنا کے بھیجا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی آمد کا مجدہ سنایا جاتا ہے، فرمایا 3 دن اور 3 راتوں تک علی نور الدین حلبی ہی نقل کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی دیواریں ہلتی رہی،
کعبۃ اللہ کی دیواریں ہلتی رہی، یعنی کعبہ جھومتا رہا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی رفعت اور بلندی کا یہ عالم ہے کہ کوئی انسان اس تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی حضور کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور مخاطب کر کے فرماتے ہیں ابوبکر میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، میرا مقام کیا ہے، میرا رتبہ کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ تو بھائی جس کی حقیقت کو ابوبکر نہیں جان سکتا اس کی حقیقت کو ہم جانیں گے؟ نا نا، حضور کی حقیقت کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا، وہ پہچان ہی نہیں سکتا میرے آقا کا مقام کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ اگر اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ اگر سارے سمندروں کی جو ہے وہ سیاہی بن جائے، سارے سمندروں کی انک بن جائے، روشنائی بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کو اللہ تعالیٰ کی کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو یہ پورے سمندروں کی انک کے برابر بھی آ جائیں تو ختم ہو جائیں گے، اللہ کی کلمات کو لکھا کما حقہ نہیں جا سکتا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جیسے اور آ جائیں وہ بھی ختم ہو جائیں تب بھی اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کی کلمے بن جائیں، پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کے پین بنا رہے، قلم بنا رہے، اور پھر جتنے سمندر ہیں 7 سمندروں کی سب سمندروں کی انک بنا لی جائے اور پھر لکھنا شروع کر دیا جائیں اللہ کے کلمات، کہا کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب اس کا معنی جو مفسرین نے اس کی کئی تفاسیر بیان کی، اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس حقیقی معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت، اللہ کے کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا علم، اللہ کا حکمت۔ لیکن جب شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس کو بیان کیا جو تفسیر میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی کہا کہ اس کا حقیقی معنی تو یہی ہے اللہ کا علم اور اللہ کی حکمت، لیکن اس کا باطنی معنی بالکل یہ لیا جا سکتا ہے۔ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ اللہ کے کلمات کی جلوہ گاہ اگر دیکھنی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کی کلمات کی جلوہ گاہ دیکھنے ہیں، کہا کلمات اللہ سے باطنی معنی ایک مراد یہ بھی ہے، حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ان کو یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد مصطفیٰ علیہ السلام بھی ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام بھی اس سے مراد ہیں کہ اللہ کے کلمات کی جلوہ گاہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب تو انہوں سمجھا دینا تاکہ تو انہوں سمجھ آئے، یہ کہنے والا عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت بھی امام المحدثین کہتے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام کہتے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت بھی محدث کبیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت ان کا نام لکھتے ہیں تو پہلے 2 لائنیں القاب کی لکھتے ہیں پھر ان کا نام نقل کرتے ہیں۔ ہند میں محدثین کا امام ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اس کی جلوہ گاہ کون ہے؟ حضور ہے۔ ان تو انہوں سمجھاوا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے، ساری سمندروں کی انک بنا لی جائے، سارے درختوں کے پین بنا لیے جائیں، سارے علماء آ جائیں، سارے محدثین آ جائیں، سارے مفسرین آ جائیں، سارے کتابیں لکھنے والے آ جائیں، سارے نعت لکھنے والے آ جائیں، سارے نعت خوان آ جائیں، سارے واعظ آ جائیں، سارے خطیب آ جائیں، سارے پیر آ جائیں اور حضور کی شانیں لکھنا شروع کر دیں، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ساری سمندروں کے برابر ایک ختم ہو جائے، کوئی حضور کے حسن کی تعریف کر رہا ہے، کوئی حضور کے علم کی تعریف کر رہا ہے، کہا ساری انک ختم ہو جائے، پھر اس جیسی اور آ جائے، پھر وہ ختم ہو جائے، پھر اس جیسی اور آ جائے، پھر بھی جس کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے وہ بندہ خدا اور عبد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
سبحان اللہ. حضور اللہ کے بندے ہیں, حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. سمجھ آئیے, نعرہ لگاتے ہوئے یہ نہ کہہ دیا کرو کہ بشر نہیں ہے. حضور کی اصل نور ہے, حضور بشر بھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے, حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. اللہ اکبر. بس آخری بات کرتا ہوں, جو بات ساری لایا تھا ابھی تک تو میں تمہید میں ہوں. حضرت علامہ صاحب سمجھ رہے ہیں, حضرت امام آصف صاحب بیٹھے ہیں, یہ خوبصورت ترین خطاب فرماتے ہیں. بالخصوص حضرت قبلہ عمر حیات قادری صاحب جب درس حدیث دیتے ہیں تو مزے کو بھی مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک تقریر تو شروع ہی نہیں ہوئی, ابھی تو تمہید میں ہوں اور تمہید میں ہی بات کو ختم کر دوں گا. سمجھ آئی؟ تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے, ورق تمام ہوئے, پیپرز ختم ہو گئے پر مدح باقی ہے. وقت ختم ہوا پر مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے. ہماری کہانی گھنٹے ڈیڑھ میں تو مکتی نہیں, کبھی فرصت سے سن لینا, طویل ہے داستان میری. خدا کی قسم ہمیں حضور کے ذکر کی چس آتی ہے, ہمیں نشہ ہے اس ذکر کا, ہمیں سرور آتا ہے یہ ذکر کا. ہم کہیں جائیں تو لوگ پوچھتے ہیں تھکے ہوئے تو نہیں, آرام کر لیں. ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ لے کے جاؤ, تھکاوٹ وہیں اترے. سبحان اللہ. خدا کی قسم حضرت لطف آتا ہے حضور کی بات کر کے, ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کی بات کر کے, مزہ آ جاتا ہے حضور کی بات کر کے. کدے کدے تے نچن نو دل کردا ہے حضور کی بات کر کے. نچدے نہیں نا تسی نچنا. یہ وہی بات اعلیٰ حضرت نے کہا نا, تڑپتی نازش کے حال لچکی ہے. جب حضور جنت میں گئے نا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جنت کے پودوں کا دل کر رہا تھا وہ کھاڑے اپنے آپ کو نچنا شروع کر دیں. تڑپت نازش کے حال لچکیے پر ادب و بندش کے ہل نہ سکیے. حضور سامنے آری لے کے کھڑے ہیں فرشتے, ہلے تو کاٹ دیں گے. درخت کو کہا جا رہا ہے تڑپت نازش کے حال لچکیے پر ادب و بندش کے ہل نہ سکیے. جوش ثقلین تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی تو صاحب میلاد کی شان ہے نا. وہ سرور کیشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. چلی حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے سے, وہاں سے پہ ہم تقاضے آنا, یہاں تھا مشکل قدم بڑھانا. جلال و حیبت کا سامنا تھا, جمال و رحمت و بارتے تھے غبار بن کے نثار جاؤں. کہاں میں اس راہ گزر کو پاؤں, ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچے تھے, وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی, مچی تھی دھومیں, وہاں سے الوار ہنستے آ کر یہاں سے نفعات اٹھ رہے تھے. یہی سماتا کہ بے کہ رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ و نور کا بڑھ رہا تھا باڑا. یہ چاند سورج بچل بچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے, وہی تو اب تک جھلک رہا ہے, اسی کا جو بل ٹپک رہا ہے. نہال میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہمانی, اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کلے مبارک و تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے, پھر آئے, پھر آئے, پھر آئے, پہلی بار نہیں آئے, پھر آئے. اتنے میں عرش حق نے کلے مبارک و تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف میں رہتے. یہ سن کے بے خود پکارے اٹھا نثار جاؤں, کہاں ہے آقا, پھر ان کے طلبوں کا باؤ بوسا یہ میری آنکھوں کے دل میں رہتے. جھوٹے نکتو تم اول آخر کا پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھا کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. تھکے تھے روح الامی کے بازو, تھکے تھے روح الامی کے بازو, چھٹا دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہ حضرت کے ولولے تھے. اٹھے جو کسرے دنا کے پڑھ دے, کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو چائی نہیں دوئی کی, نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے. اگر یہاں بھی ہے تو وہاں کیوں گئے, وہاں ہے
گئے تو یہاں سے کیوں گئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اسی کا جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے گئے ہم تقاضے آنا، یہاں تو مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پڑھتے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پڑھتے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصلہ پرکل جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ بڑا محمد قریب احمد قریب آ، قریب آ، قریب آ، سرور ممجد نثار جاؤں۔ وہ کیا سما تھا، وہ کیا گھڑی تھی، وہ کیا مزے تھے۔ سنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی حوصلہ پرواہ رتی تھی کیا، کیسے کافیے تھے نبی رحمت شفیع امت، رضا باللہ ہو عنایت، اسے بھی الخلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویکھیا ساڑا نبی کنا قابل ہے، کتنا سوڑا ہے۔ بولو سبحان اللہ، میرا نبی کتنا سوڑا ہے۔ بولو سبحان اللہ، میرا نبی کتنا سوڑا ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ، دل سے بولو سبحان اللہ۔ تاجدار گوڑلا پیر میر علی شاہ صاحب کی زبان سے بولو، اس صورت لوں میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے چاہنا کھا، سچا کھا تیرا بدی میں شانا کھا، جسان تو شانا سب بڑھیا۔ بولو سبحان اللہ۔
لوگ کہتے ہیں میرے بچے دی حیات کی دی قسم، سمجھ آ رہا ہے؟ جھوٹ بولا تو دوبارہ دیکھا نہیں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ آج ختم کرتے ہیں، مجھے تو ابھی وہ کہتے ہیں نا مزہ آنا شروع ہوا، آج رات ہی اتنی سونی ہے، آج آیا ہی اڈا سونا نبی ہے، آج وہ آیا جو بے قصوں کا قص بن کے آیا، اللہ جو جن کا کوئی نہیں ہے ان کا ملجا و ماوا بن کے آیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کی شفاعت کروں، لیکن جب میں جنت جاؤں گا نا تو اپنی امت کے فقیروں کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت پر مہربانی فرمایا، جو میری امت میں غریب لوگ ہوتے ہیں نا، مسکین، یہاں تو ماشاءاللہ سب پہ اللہ کا کرم ہے، آپ کبھی پاکستان جاتے ہو تو دیکھیں غریب مسکین لوگ بالکل جن کو کوئی پوچھ بھی نہ رہا ہوتا، 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی بستر ملتا ہے سونے کو، کبھی سڑک کے کنارے سوئے ہوں گے مجبوری میں، 2 وقت کی روٹی بھی شاید مشکل سے کھائیں، بھوکے گزارا کر رہے ہوں گے، بوسیدہ لباس ہوگا۔ آقا علیہ السلام ان کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ تو بڑے بڑوں کی شفاعت کروں گا، لیکن میری امت کے قیامت تک آنے والے غریب سن لیں، جنت میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ جاؤں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے کریم، کتنے کریم، قیامت کے دن میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ جاؤں۔ ایک دفعہ میں نے حدیث سنائی تو مجھے کسی نے کہا حضرت پہلے بتا دیتے میں مال کماتا ہی نہیں، غریب مرتا، فقیر مرتا، جو کچھ آتا بانٹ دیا کرتا، یہ نہیں کہ کام چھوڑ رہتا، جو آتا تقسیم کرتا رہتا، اپنے پاس کچھ رکھتا ہی نہیں، اور قیامت کی دن حضور سے کہتا یا رسول اللہ اس لیے نہیں بانٹا تھا، اس لیے نہیں رکھا تھا۔ نبی ہے ہمارا، کیڈا سونا نبی، ایڈا سونا نبی، اللہ اکبر۔ میرے نبی کی ولادت کی سننے والوں، آخری بات سنو، میرے نبی کا تعارف کرواتے ہو، میلاد کو بیان فرماتے ہو، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے اپنا نور تمہارے پاس بھیجا، حضور کا بیان فرماتے ہوئے پھر اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، ہم نے اپنا کلیئر پروف، ہمیں اپنی دلیل بنا کر حضور علیہ السلام کو بھیجا، پھر فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہماری عزت والا رسول ہم نے تمہیں دیا، میں نے بہت ساری آیات اکٹھی کی ہوئی تھی کہ آج حضور کی شان میں وہ آیات، لیکن ابھی آگے محفلیں ہیں پھر ان میں کبھی کریں گے، تاکہ پھر جب کریں تو پھر پورا پھب کے وقت رکھ کے کریں، تاکہ پھر بات کا مزہ بھی آئے۔ آج مزہ آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، ہمارا شان والا عزت والا رسول تمہارے پاس۔ میں نے صبح جمعے کی پوری تقریر اس آیت پہ کی تھی، تفصیلی تقریر تھی کافی دیر، ورنہ مساجد میں اتنا وقت دیتے نہیں ہیں جمعوں پہ، لیکن تفصیلی وقت تھا۔ اللہ برکت دے گھمکول شریف کو، انہوں نے کہا بھئی آپ جب تک تقریر کرتے ہو کرتے چلے جاؤ، تو تفصیل سے میں نے جو ہے وہ تقریر وہاں پر تقریر کی۔ گھمکول شریف تو میرا اپنا گھر ہے، کیا خیال ہے؟ کل عیدگاہ میں 12 ربیع الاول کا اجتماع ہے، صدارت انشاءاللہ قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب فرمائیں گے۔ تو لقد جاءکم، ہم نے بھیجا اپنی تمہارے پاس رسول، اپنی عزت والا رسول، من انفسکم، تم میں سے، یا انفسکم او من انفسکم، تم میں سے نفیس ترین، یا اگر نفس بمانا روح اور جان لیا جائے تو جان کائنات بنا دیا، عزیز علیہ ما عنتم، یہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، یہ تمہیں دوزخ سے نکالنے کے لیے اور جنت میں لے جانے کے لیے حریص رہتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یا ما کان محمد
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. یہ آیات اور آگے کئی آیات جن میں اللہ تعالیٰ حضور کا میلاد بھی بیان فرما رہا ہے، حضور علیہ السلام کا تعارف بھی کروا رہا ہے. آخری جملے حضور خود اپنی شان بیان کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں انا محمد. ہر بات کے آخر میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تھک گئے ہو، تھک گئے ہو. حضور نے فرمایا انا محمد سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. مزہ نہیں آ رہا؟ آپ جب تک بولو گے تو میں تھوڑا سا بول لیتا ہوں، باقی پھر میں چپ کر جاؤں گا. آپ بولو گے یا نہیں بولو گے؟ ہم عید منانے آپ کے پاس آئے تھے، انج کرو گے؟ بولو نا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا انا محمد سبحان اللہ. میں وہ ہوں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. سبحان صاحب بسوہانی نے کہا یحمد حمدا بعد حمد. حضور نے فرمایا انا احمد. حضور نے فرمایا انا الماحی انا العاقب، میں آخری ہوں، خاتم النبیین ہوں. حضور نے فرمایا انا الحاشر، قیامت کے دن اللہ میرے قدموں سے سب کو اکٹھا کرے گا، میرے قدموں سے سارے لوگ اٹھیں گے، جمع ہوں گے. حضور علیہ السلام فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں جو فخر نہیں کرتا. حضور کی عاجزی. حضور فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر. قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، عزت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں انا اولین والآخرین یوم اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، میں اس پہ فخر نہیں کرتا. پتہ چل رہا ہے کس کا میلاد منا رہے ہو. حضور فرماتے ہیں انا قائد مرسلین ولا فخر، میں انبیاء کا بھی قائد ہوں، اس پہ فخر نہیں کرتا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا فخر، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں فخر نہیں کرتا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا وصاحتین، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے ہیں جیسے دو انگلیاں جڑی ہوتی ہیں، میرے بعد قیامت نہیں آنا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانت آخر الامم، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. حضور خود فرما رہے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و مشکات میں. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، تو ترمذی میں حدیث ہے انا اول الناس خروجا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قبر انور سے باہر میں جلوہ کروں گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ترمذی کی حدیث ہے انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا وہ بھی میں ہوں. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کی جن کی شفاعت اللہ سب سے پہلے قبول کرے گا وہ بھی میں ہوں. سبحان اللہ. میں اس پہ فخر نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں انا قائد ہوں، ترمذی میں انبیاء کا قائد ہوں گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا خطیب ہوں، قیامت کے دن میں ہی خطیب ہوں گا. حضور فرماتے ہیں انا مبشر ہوں، قیامت کے دن میں ہی خوشخبریاں دوں گا. یہ بھی ترمذی. حضور فرماتے ہیں انا اکرم ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں. سبحان اللہ. یہ بھی ترمذی، یہ بھی ترمذی میں ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا نبی رحمت، انا نبی توبہ، انا رسول رحمت. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا اجود بنی آدم. اس کا مطلب پتہ چلا ہے کہ اس کا مطلب جاننا ہے
یہ ہم سب نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے، میں نے تو کئی بار ایکسپیرینس کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا اجود بنی آدم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پوری اولاد آدم میں سب سے زیادہ میں سخی ہوں، اللہ سب سے زیادہ سخی میں ہوں۔ بتاؤ حضور سخی ہے نا؟ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ حضور فرماتے ہیں بخاری میں انا قاسم واللہ یعطی، بولو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں، خزانے اللہ کے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا الخازن، خزانہ بھی ہے لیکن یہاں محدثین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ حضور فرمانے میں سارے خزانوں کا مالک ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا اولا بكل مؤمن من نفسه، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی حدیث ابو داؤد میں ہے، میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ آخری باتیں سنو گے، یہ ہمارے لیے بڑے آسرے ہیں، یہ آخری جو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا من لا مولا له، میں ہر اس کا مولا ہوں جس کا کوئی مولا نہیں۔ یہاں اگر مولا مددگار لیا جائے تو حضور فرما رہے ہیں میں ہر اس کی مدد کرنے والا ہوں جس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا وارث من لا وارث له، حضور فرماتے ہیں میں ہر اس کا وارث ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یار ساڑھا تے کوئی والی وارث ہی نہیں، حضور فرماتے ہیں میں ہر اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا شہید علیکم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ یہ بڑے خوبصورت ہے۔ انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں، انا ابن عبد المطلب۔ حضور فرماتے ہیں انا رحمت محدات، یہ بھی مشکات میں ساری کتب حدیث سے ہے۔ حضرت تشریف فرمائے حضور فرماتے ہیں انا رحمت محدات، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت کی صورت میں تحفہ بن کے آیا۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جو تمہیں تحفے کے طور پہ گویا کہ ملا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا امین، حضور فرماتے ہیں انا نور اللہ، حضور فرماتے ہیں انا رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں واللہ۔ حضرت آخری بات، اس کے بعد کوئی تقریر نہیں، اس کے بعد علامہ صاحب میرے پاس کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں۔ اب اس پہ نہ میں یہ کہوں گا کہ سبحان اللہ کہو، اس پہ نہ میں یہ کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ، جیسے دل آئے اس کو سنو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن قصیر نے اس کو البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں، آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آخری بات ہے، آخری بات ہے، تم حضور سے پیار کرتے ہو؟ بس ہٹا جا، حضور سے پیار کرتے ہو؟ بے شک۔ Do you love رسول اللہ؟ اللہ، How much do you love رسول اللہ؟ How much do you love رسول اللہ؟ میں تو سب کی ایک وقت میں نہیں سن سکوں گا، یہ بابا وہ اکیلا بول رہا ہو تو کسی اور کی نہیں سن سکتا بندہ، کیا خیال ہے؟ میں تو ایک وقت میں سب کو نہیں سن سکوں گا، لیکن تم بول دو کچھ نہ کچھ۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضور سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میلاد آنے آیا، کچھ تو ہاؤ مچ ڈو یو لو رسول اللہ؟ یار بولو نا یار، کچھ تو بولو، سبحان اللہ، حق ادا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو بول رہے ہو، تم بولو۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضور سنتے ہیں، حضور سنیں گے، ٹرسٹ می، بلیو می، او اللہ دی قسمیں بلیو می، I swear upon Allah, believe me. Huzur will listen to you. How much do you love Rasulullah? اور کچھ کہو نا یار، میں دیکھ رہا ہوں کئی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، حضور آنسو بھی دیکھ رہے ہیں، کئی چہرے مسکرا رہے ہیں، حضور خوشی کی مسکراہٹیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ میری ایک ریکویسٹ بھی نہیں مان رہے آپ لوگ، آپ کی بھلائی ہے، کچھ تو کہو نا، how much do you love Rasulullah؟ سبحان اللہ تو بول رہے ہو، کچھ لفظ بولو، کتنا پیار کرتے ہیں۔ More than anything.
بولو کتنا پیار کرتے ہو more than anything. یا رسول اللہ آپ کو سیدہ زہرا کا واسطہ ہے سماعت فرمائے حضور سے کتنا پیار کرتے ہو جان سے بھی زیادہ یار ہلے بھی کوئی نہ بولے ایس گلتے تھے خدا دی قسم ہے کوئی گونگا میرے اگے بٹھاؤ کیا پتا میں گونگے سے پوچھوں تو گونگا بول پڑے رسول اللہ کی بات کی وجہ سے میری بات کی وجہ سے نہیں How much do you love رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے سارے نہیں بول رہے رسول اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں سب سے کوئی لفظ بولو describe in words مجھے نہ سنا حضور سن رہے حضور How سب much سے do you love رسول اللہ سب سے زیادہ اور بتاؤ کچھ اور بھی بتاؤ آج چلو تمہیں محبت کی دنیا میں لیے چلتا ہوں کتنا پیار کرتے ہو یار اور بولو کچھ اور بولو اور بولو چال سے زیادہ اولاد سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ یا رسول اللہ 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 حدیث کے آخری الفاظ سنو میرے نبی فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں او میرے امتیوں انا واللہ یحبکم انا واللہ یحبکم انا واللہ یحبکم حضور فرماتے ہیں او میرے امتیوں اللہ کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں اللہ کی قسم I love you